دوستو دنیا کا بچہ بچہ دل و جان سے مدینے سے محبت کرتا ہے۔ مدینے کا نام سن کر چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے لیے بے شمار دعائیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں قدم رکھا تو یہ شہر بیماریوں سے پاک ہو گیا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو اس قدر پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دفن ہونا پسند فرمایا۔ قیامت کے نزدیک پوری دنیا سے اسلام نکل کر مدینے میں آئے گا۔ جس آدمی کی وفات مدینے میں ہوگی اور مدینے میں اسے دفن کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی زیارت کریں گے۔ وہاں پر پیش آنے والے معجزات کا بھی ذکر کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے اپنی بیگمات کے گھر جاتے تھے، یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آپ پر سلام ہو درختوں کے پتوں کے برابر، سورج کی کرنوں کے برابر، آسماں کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے تو آپ نے قبا بستی میں 14 دن قیام کیا۔ اسی دوران آپ نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی۔ قبا بستی سے آپ مدینے میں داخل ہوئے۔ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ ویڈیو میں آپ لوگ ابو ایوب انصاری کا گھر دیکھ سکتے ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اونٹنی سے نیچے اترے۔ تمام دیکھنے والے، محبت کرنے والے السلام علیکم یا رسول اللہ ضرور لکھ دیں، شکریہ۔ دوستو وہ کیا منظر ہوگا جب مدینے کے لوگ آپ کے گرد جمع ہوں گے۔ ابو ایوب انصاری کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں 7 مہینے قیام کیا۔ پھر صحابہ اکرام نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بھی تعمیر کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب انصاری سے بے حد پیار تھا کیونکہ ان کا تعلق آپ کے ننیال سے تھا۔ دوستو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی زینب بنت جیش کا گھر ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارث سے ہوا، پھر دونوں کے درمیان تعلقات قائم نہ رہے۔ حضرت زید بن حارث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے کئی بار اعتراض کیا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار سمجھاتے رہے۔ بالآخر انہوں نے طلاق دے دی۔ پھر حضرت زینب کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ان کے ولیمے میں 300 آدمیوں نے شرکت کی۔ ان کے نکاح کے وقت پردے کا حکم ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار اور خدا سے محبت کرنے والی نہیں دیکھی۔ وہ مزاج کی ذرا تیز تھی جس کی ان کو بہت جلد ندامت ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں مجھ سے جلد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے حوالے سے بات کی، مگر ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ جیش نے ان کو قبر میں اتارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت ان کی عمر 35 سال، جبکہ وفات کے وقت ان کی عمر 53 سال تھی۔
जिस जगह आप लोग घर देख रहे हो, वलीद बिन मालिक ने इस जगह को 50,000 दरहम में खरीदा और मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। ये दूसरा घर हजरत ज़ैनब बिनते खजीमा का है। इन्हें मस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। ये बचपन से बहुत ज्यादा सखी थी। ये मस्कीनों को ढूंढ ढूंढ कर खाना खिलाती थी। इनका पहला निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन जैश से हुआ, जो कि जंगे ओहद में शहीद हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी को इनसे निकाह किया। इनका खानदान अरब का अमीर तरीन खानदान था। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा जुमाना ना गुजार सकी। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद 8 माह तक जिंदा रही। वफात के वक्त इनकी उम्र 30 साल थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई, फिर जन्नतुल बकी में इनको दफन किया गया। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। इनका ताल्लुक कुरैश के खानदान बनु मखजूम से था। इनका पहला निकाह अबू सलमा से हुआ, जो ओहद के एक जख्म की वजह से शहीद हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा से बेहद प्यार था। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा ख्याल रखती। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के वक्त भी ये जिंदा थी। इनका 84 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। अबू हुरैरा ने इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। चौथे नंबर पर आप लोगों को जो घर दिखाई दे रहा है वो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का है। नबूवत के इब्तदाई दिनों में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनकी पहली शादी सकरान बिन उमरू से हुई। इन्होंने पहली हिजरत हबशा की जानब की। इन्होंने ख्वाब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी गर्दन पर कदम मुबारक रखे। जब इन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र अपने शौहर से किया तो वो फरमाने लगा, मुझे लगता है मैं बहुत जल्द फौत हो जाऊंगा। इन्होंने दूसरा ख्वाब देखा कि चांद इनकी आगोश में आ गिरा है। इन्होंने फिर अपने ख्वाब का जिक्र अपने शौहर से किया। इन्होंने कहा कि इस ख्वाब से ये इशारा मिल रहा है मैं अनकरीब फौत हो जाऊंगा, जबकि तुम मेरे बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ हासिल करोगी। उसी दौरान हजरत खदीजा की वफात हुई, जिसकी वजह से आप परेशान रहने लगे। हजरत खदीजा के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया। हजरत सौदा 3 साल तक मक्का में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहाइश पजीर रही। इन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियों की बड़े अच्छे तरीके से तरबियत की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इनका इंतकाल हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी कोई भी औलाद ना हुई। जब ये उम्र रसीद हो गई तो इन्होंने अपनी बारी हजरत आयशा को दे दी। यही वजह थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हाथ 2 दिन ठहरते थे। दोस्तों, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी लखते जिगर हजरत फातिमा का घर है। इस घर को नुमान बिन बशीर ने तोहफे में दिया था। आपकी शादी हजरत अली से हुई, जिनसे आपके 2 बेटे हसन हुसैन और 2 बेटियां ज़ैनब और उम्मे कलसूम पैदा हुई। आपको सदीका, मुबारका, ताहरा, ज़किया, रजिया, बतूल, ज़हरा और सैयदुन निसा भी कहा जाता है। हजरत फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार भी कहा जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम हजरत अली की वालदा फातिमा बिनते असद के नाम पर रखा, जो आपसे इंतहाई प्यार करती थी। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से हुआ। 6 नंबर पर जो आप लोगों को घर दिखाई दे रहा है ये हजरत आयशा सिद्दीका का है। इसी घर में आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। ये जगह अब मस्जिद नबवी में शामिल हो चुकी है। इस घर की ये फजीलत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में 2 दिन आराम फरमाते थे। तमाम के तमाम घरों की छतें खजूर के पत्तों से बनी हुई हैं, जबकि दीवारें भी आप लोग देख सकते हो।
آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کسی بھی گھر کی دیوار دوسرے گھر کی دیوار کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر گھر میں چھوٹا سا برآمدہ وغیرہ شامل ہے۔ اب یہ جگہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ حضرت حفصہ بنت عمر کا ہے۔ یہ حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت حنیس سے ہوا، جو کہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر اور عثمان سے بھی نکاح کی بات کی، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ چنانچہ اس کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے بھی افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بھی بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت حفصہ کا نکاح 22 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یہ جو حجرہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ حضرت حفصہ کا ہے۔ جس جگہ سے آپ لوگ گزرتے ہو وہاں پر حضرت حفصہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ جس جگہ روضہ رسول ہے وہاں پر حضرت عائشہ کا، جبکہ روضے کی پچھلی جانب حضرت فاطمہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ تو اسی جگہ حضرت مہمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ کے گھر ہوا کرتے تھے۔ اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ کا نام حضرت مہمونہ بنت حارث تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔